بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے علماء کے حقوق کے عنوان سے جو سلسلہ پچھلے چند ہفتوں سے جاری ہے، اس سلسلے کی آج کی جو مجلس ہے، آج کی جو کڑی ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم اور آپ کتاب کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، اور کتاب کا جو سب سے پہلا عنوان ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ علماء کون ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو، اس سے پہلے کی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ کتاب کے مقدمے کی جو باتیں ہیں بنیادی، وہ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، اور اب براہ راست کتاب کی شروعات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا عنوان ہے علماء کون ہیں، اور ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ اس سیاق میں، یعنی علم اور طلب علم کے سلسلے میں جو سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ علماء کو پہچانتی نہیں ہے۔ عوام علماء کو نہیں پہچانتی ہے، یہ نہیں جانتی ہے کہ علماء ہیں کون۔ ہر ایک بولنے والے، ہر ایک چیخنے والے، ہر ایک مشہور، ہر ایک میڈیا پر چلنے والے کو، ہر ایک اچھے پریزنٹ کرنے والے کو عوام عالم سمجھ لیتی ہے، اور یہیں سے علم کا جو اصل فائدہ ہے، علم کی جو اصل برکت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ علم جو ہے روشنی ہے، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، لیکن اگر ہم علماء ہی کی پہچان نہ کر پائیں، علماء کو نہ جانیں کہ علماء کون ہیں، تو پھر ہم بہت سارے ایسے لوگوں سے وابستہ ہو جائیں گے علماء سمجھ کر، جو حقیقت میں علماء نہیں ہیں۔ اس لیے علماء ہیں کون، اور پھر دوسرا موضوع آئے گا علماء کو پہچانیں کیسے، علماء کی پہچان کیا ہے۔ تو علماء کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات آج جو ہمیں پڑھنی ہے، وقت مختصر یا کہہ لیجئے کہ مقررہ وقت میں، وہ یہی جاننا ہے کہ علماء کون ہیں۔ علماء کون ہیں اسے آپ کئی پوائنٹ میں پڑھیں گے، کئی نقاط میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کتاب آپ کے سامنے رہے تو شاید یہ باتیں آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ علماء کسے کہتے ہیں؟ العارفون بشرع اللہ۔ اور جب آپ یہ پڑھیں کہ علماء کون ہیں تو آپ نظر بھی دوڑائیں، غور بھی کریں، سوچیں بھی کہ یہ علماء ہیں جن کی پہچان بتلائی جا رہی ہے، یہ کہاں ہیں؟ یہ علماء کون ہیں؟ یہ علماء دنیا میں، ملک میں، وطن میں، آس پاس بر صغیر میں، ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ علماء کون ہیں۔ تو العلماء هم العارفون بشرع اللہ۔ علماء وہ ہیں جو شریعت کو جاننے والے ہیں۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت نام ہے اللہ کی کتاب کا، شریعت نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا ہے، قرآن کریم عربی میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں عربی میں ہیں، صحابہ کرام کی باتیں عربی میں ہیں، صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کی باتیں سب کی سب عربی میں ہیں۔ تو اللہ کی شریعت کو جاننے والے، اللہ کی شریعت کو جاننے کے لیے اللہ کی شریعت کی عربی زبان جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی شریعت عربی میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی شریعت جب عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کو جانے بغیر اصل شریعت کو کیسے کوئی جانے گا؟ اس لیے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ کی شریعت جاننے والے، یعنی اللہ کی زبان، شریعت کی زبان جاننے والے، اور پھر اس کے بعد عربی زبان کے اندر وہ شریعت کے سارے سبجیکٹ جاننے والے۔ المتفقہون فی دینہ، اللہ کے دین کی گہری معلومات رکھنے والے،
اللہ کے دین کی فقہ رکھنے والے ہیں۔ یہ الفاظ اگر آپ سوچیں گے نا تو آپ کو ڈھونڈ کر کے ایسے الفاظ کے مصداق بہت کم لوگ ملیں گے۔ اس لیے آپ جانیں کہ کون ہے جو عربی زبان جانتے ہیں، کون ہے جو قرآن کریم کا علم رکھتے ہیں، کون ہے جو سنت کا علم رکھتے ہیں، کون ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا، کیا سمجھا، کون ہے جو حدیث جانتے ہیں، کون ہے جو فقہ کا علم رکھتے ہیں، کون ہے جو مثال کے طور پر تفسیر کا علم رکھتے ہیں، کون ہے جو عقیدے کا علم رکھتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں ان کو جو اللہ کی شریعت کو جاننے والے ہوں، جو اللہ کے دین کی گہری معلومات رکھنے والے ہوں۔ العاملون بعلمہم علی ھدی و بصیرہ، اپنے علم پر، جو علم ہے ان کے پاس شریعت کا علم ہے، اس علم کے مطابق عمل کرنے والے، علم کے مطابق عمل کرنے والے۔ یہ علماء کی پہچان بتائی جا رہی کہ علماء کون ہیں۔ تو علماء وہ بھی نہیں ہیں جو صرف جانتے ہوں عمل نہ کرتے ہوں اس کے اوپر، صحیح معنوں میں وہ بھی علماء نہیں ہیں۔ کیوں؟ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بتلاتے ہیں، کہتے ہیں جن کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، وہ اپنے علم سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اور عمل نہیں کرتے ہیں تو اپنے عمل نہ کرنے سے لوگوں کو دین سے دور بھگاتے ہیں۔ تو کیسے علماء ہیں؟ علماء تو رہنمائی کرنے کے لیے، تو زبان سے رہنمائی کر رہے ہیں اور کیریکٹر سے دور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت شرطیں ہیں، سب علماء کہتے کس کو ہیں؟ تو علماء وہ ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں، علی ھدی و بصیرہ، ہدایت کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، علم کی روشنی میں علم پر عمل کرتے ہوں۔ وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کو عطا فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت مل جائے، سمجھ لو کہ اسے بہت بڑا خیر مل گیا، بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ تو جس کے پاس علم ہے، حکمت ہے، اس کے پاس بہت بڑی بھلائی ہے، خیراً کثیرا، بہت زیادہ بھلائی اس کو مل گئی۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے۔ اس سے معلوم پڑا کہ علم والا سب سے زیادہ بھلائی والا ہے۔ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس قرآن کا، سنت کا علم ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی پانے والا ہے۔ اسی کو الٹ کر کے دیکھ لیں، اسی کو الٹ کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہو لیکن علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہو لیکن علم نہ دیا ہو، اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، اسباب ہو، معیشت ہو، اور شہرت ہو، مقبولیت ہو، چرچے ہوں، عہدے ہوں، مناصب، سب کچھ ہو، لیکن اللہ کے دین سے ناواقف ہو، اللہ کا دین نہ جانتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ تو ہے اس کے پاس لیکن یہ خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت سے نوازا، علم سے نوازا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بھلائی سے نواز دیا۔ ایسے ہی علماء کسے کہتے ہیں؟ علماء وہ ہیں، ہم نے کہا نا کئی نقاط میں بات آئے گی، علماء وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا معتمد بنا دیا ہے۔ علماء وہ ہیں جن پر عوام الناس اعتماد کرے، اپنے عقیدے کے بارے میں اعتماد کرے، اپنے ایمان کے بارے میں اعتماد کرے، اپنے حلال حرام جائز ناجائز ہر مسئلے کے اندر کس پر اعتماد کرے؟ جن پر اعتماد کرے وہ علماء ہیں۔ تو بھائی اعتماد کے لائق کون ہے؟ دین کے اعتبار سے ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہم کس پر اعتماد کریں؟ جو علم والا ہو وہ اعتماد کے قابل ہوگا، جو ہمیں ایمان بتا سکے، ہمیں عقیدہ بتا سکے، ہمیں توحید بتا سکے، سنت بتا سکے۔ ہمیں کوئی کاروبار کا ایشو آ گیا تو ہمیں یہ بتا سکے کہ کون سا کاروبار حلال ہے، کون سا کاروبار حرام ہے۔ نکاح کا مسئلہ آ جائے، طلاق کا مسئلہ آ جائے، ہماری رہنمائی کرے کہ نکاح کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کون بتائے گا؟ یہ علماء بتائیں گے۔ ان پر عوام الناس کا اعتماد ہو۔ اعتماد کے قابل کون ہے دین کے اعتبار سے دنیا کے اندر؟ اس دنیا میں عوام الناس کے اعتماد کے لائق کون ہے دین کے معاملے میں؟ یہی علماء، جن پر امت کے عوام اعتماد کریں دین کے معاملے میں، وہ دین کے علماء ہیں۔
فی الفقہ والعلم، فقہ کے مسئلے میں یعنی دین کی جانکاری کے مسئلے میں، دین کے علم کے مسئلے میں جو عوام الناس کا معتمد ہو، جن پر عوام الناس اعتماد کرے، ان سے رجوع کرے، ان کے پاس جائے، پوچھے، جانے، ایسے لوگوں کو علماء کہتے ہیں۔ تو علم کی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ علماء۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم اور فقہ کے معاملے میں آپ کو رہنمائی کون کرے گا؟ جو علماء ہوں گے، فقہا ہوں گے، وہ رہنمائی کریں گے آپ کو۔ علم اور فقہ کے معاملے میں آپ کو کسی دوسرے میدان کا، دوسرے فیلڈ کا ایکسپرٹ آدمی رہنمائی تو نہیں کر سکتا ہے نا۔ آپ کو دین میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ بات تو آپ کو عالم ہی بتائے گا، کوئی انجینئر تو نہیں بتلائے گا، کوئی آرکیٹیکٹ تو نہیں بتائے گا، ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈاکٹر تو نہیں بتائے گا، کوئی بلڈنگ بنانے والا تو نہیں بتائے گا نا آپ کو۔ اس لیے علم اور فقہ کے معاملے میں جو معتمد ہیں وہ امت کے علماء ہیں۔ اور کیا کہا بھائی؟ اور فرمایا وَأُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، دنیا میں بھی رہنمائی، اصل رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ دنیا میں بھی آپ کو اصل رہنمائی کرنے والے علماء ہیں۔ آپ کے لیے کیا حلال ہے، آپ کے لیے کیا حرام ہے، سود کا معاملہ تو نہیں ہے، رشوت کا معاملہ تو نہیں ہے، اس میں چوری تو نہیں مانی جائے گی، خیانت تو نہیں مانا جائے گا، یہ 2 نمبر تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ سب رہنمائی کون کرے گا؟ امت کے علماء کریں گے، اور وہی حقیقت میں عوام الناس کے معتمد ہیں۔ ایسے ہی تیسری چیز، تیسرا نقطہ کیا ہے؟ علماء کون ہیں؟ اور یہ جو تیسری بات ہے، یہ حافظ ابن القیم، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امت کے بہت بڑے امام ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ امت میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں، بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوئے امت میں میرے بھائیوں، خیر القرون کے بعد، جو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں علماء کون ہیں؟ فقہاء الاسلام، جو اسلام کے جاننے والے ہیں، اسلام کے جاننے والے، جن کو اسلام معلوم ہے، قرآن، حدیث، سنت، ہے نا، فقہ، اصول فقہ، عقیدہ، عربی زبان، بلاغت، اور اس کے علاوہ اصول حدیث، اصول تفسیر، یعنی جتنا بھی علوم شریعت ہے، سب اسلام کو پورے طور پر جو جاننے والے ہوں، فقہاء الاسلام، اسلام کے فقیہ لوگ، یہ حقیقت میں علماء ہیں۔ وَمَنْ دَارَتِ الْفُتْيَ عَلَىٰ أَقْوَالِهِمْ بَيْنَ الْأَنَامِ، اور علماء کون ہیں؟ جن کی باتوں پر اللہ کے بندوں کے بیچ میں فتوے چلتے ہوں۔ علماء کون ہیں؟ جن کی باتوں پر عوام کے بیچ میں، اللہ کے بندوں کے بیچ میں، انسانوں کے بیچ میں فتوے چلتے ہوں۔ اتنا اونچا علم جس کے پاس ہوگا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر وہ عوام کو فتویٰ دیتا ہو۔ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ بتانا، حلال حرام کی رہنمائی کرنا۔ مفتی یعنی حلال حرام، جائز ناجائز، دین کی رہنمائی کرنے والے کو مفتی کہتے ہیں، اور اسی چیز کو فتویٰ کہتے ہیں۔ تو عالم علماء کون ہیں بھائی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کے فقہاء، اسلام کا گہرا علم رکھنے والے۔ نمبر 2، جن کی باتوں پر عوام کے بیچ میں، اللہ کے بندوں کے بیچ میں، مخلوق کے بیچ میں فتوے چلتے ہوں۔ اتنے اونچے جن کے پاس، اتنا اونچا جس کے پاس علم ہوگا، اسے عالم کہا جائے گا۔ الذین خصوا باستنباط الاحکام، یہ کتنی خاص بات ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دلیلوں سے احکام نکالنے کی طاقت عطا فرمائی ہو۔ دلیلوں سے، قرآن کی آیت سے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے، صحابہ کرام کی زندگی سے کیا نکالنا؟ احکام نکالنا۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ حلال ہے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ حرام ہے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ جائز ہے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ناجائز ہے۔ کون سی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، کون سی حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ کام کرنا ناجائز ہے؟ دلیلوں سے احکام نکالنے کی جن کے پاس طاقت ہے۔ اب جو لوگ عربی زبان ہی نہ جانتے ہوں، جو لوگ علوم شریعت ہی نہ پڑھے ہوں، نہ قرآن کی تفسیر جانیں، نہ عربی زبان جانیں، نہ حدیث جانیں، ہے نا، نہ فقہ جانیں، نہ عقیدہ جانیں، نہ تفسیر جانیں، نہ علوم حدیث جانیں، کچھ نہ جانیں، تو کہاں سے وہ، جب وہ دلیل ہی نہیں جانتا ہے
تو دلیل سے مسائل کیسے نکال کے بتائے گا آپ کو؟ تو علماء کون ہیں؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ دلیلوں سے احکام نکال کر کے امت کو گائیڈ کرتے ہیں، یہ ہے علماء۔ نمبر 4، وَعُونُوا بِضَبْطِ قَوَاعِدِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنَ الْحَرَامِ، اور جن کے پاس اس بات کا اہتمام ہے، جنہیں اس بات کا اہتمام ہے، جن کے پاس اس بات کی توجہ ہے، جن کا یہ کام ہے کہ وہ حلال اور حرام کے قواعد بتاتے ہیں، حلال اور حرام کے قواعد بتاتے ہیں، قاعدہ کیسے حلال نکلے گا، کیسے حرام نکلے گا، اتنی صلاحیت، اتنا علم جس کے پاس ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا؟ وہ عالم ہے۔ جو اس مقام کے ہوں گے ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو علماء کہا جائے گا۔ یہ ہے علماء، علماء کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ ایسے ہی نمبر 4، چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ علماء کون ہیں؟ علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں جو دین کے امام ہیں، دین کے امام ہیں، یعنی دین کے معاملے میں جن کو پیشوا مانا جاتا ہے، دین کے معاملے میں جن کو اگوا مانا جاتا ہے، پیشوا مانا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امامت کا مقام کیسے عطا فرمایا ہے؟ بڑی کوشش، بڑی قربانی، بڑی محنت، بڑی مشقت، رات دن اللہ کے دین کا علم حاصل کیا، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، اس سے زیادہ کا وقت لگایا، انتھک محنت کی اللہ کے دین کو سیکھنے اور پڑھنے میں۔ اور کیا کیا؟ صبر کیا، ساری پریشانی اٹھائی، ڈٹے رہے، جمے رہے، آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اجالا ہے، اندھیرا، ہر طرح کے حالات میں کیا کیا؟ ہر طرح کے حالات میں ڈٹے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ ایسے لوگ ہیں۔ اور کمال یقین، اتنا ٹھوس ایمان، اتنا کامل یقین ان کے پاس موجود تھا کہ اس کی روشنی میں وہ اپنے مشن پر لگے رہے مضبوطی کے ساتھ۔ تو ایمان اور کامل یقین کے ساتھ بے انتہا محنت اور ہر طرح کی قربانی دے کر کے اللہ کا دین سیکھنے والے جو لوگ ہیں، وہی ہیں امت کے علماء۔ وہی کون ہیں؟ امت کے علماء۔ چار پنے پڑھ کے کوئی عالم نہیں ہوتا، 4 مہینے 6 مہینے میں کوئی عالم نہیں ہوتا، 2-4 آیتیں 10-20 آیتیں حدیثیں کوئی رٹ لینے سے عالم نہیں ہو جاتا، زیادہ بول لینا، زیادہ پریزنٹیشن کی صلاحیت اور طاقت ہو جانا، اس سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ عالم ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ الاجتہاد والصبر وکمال الیقین، بے انتھک محنت چاہیے علم حاصل کرنے میں۔ اور کیا چاہیے؟ صبر۔ یہاں لوگ علم نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دعوت دینے کا کام پہلے کرنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں دائی بن جائیں، ان کو کہو بھائی علم حاصل کرنے کے بعد دعوت کا کام آتا ہے، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے ہم کو جذبہ ہے، دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کو علم حاصل کرنے کے لیے لگا رہے۔ تو علم حاصل کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، صبر اور بہت زیادہ تحمل سے وقت قربان کرنا پڑے گا۔ علم، اہل علم کے پاس بیٹھ کے سیکھنے میں، تب جا کر کے علم والا انسان بن سکے گا۔ اور کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا۔ یہ امام کون ہے؟ علماء۔ ہم نے کچھ لوگوں کو امت کی امامت عطا فرما دی، امت کے قائد ہیں، امت کے اگوا ہیں، امت کے پیشوا ہیں۔ یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کیسے یہ مقام ان کو ملا ہے امامت کا؟ وہ لوگوں کے امام کیسے ہو گئے، لوگوں کے پیشوا کیسے بن گئے، اگوا کیسے ہو گئے؟ یہ ہے آگے، لما صبروا، صبر کی وجہ سے ڈٹے رہے، محنت کرتے رہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ بآیاتنا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیتوں پر مضبوط یقین کرنے والے تھے وہ۔ یہ ہے امامت جس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ حقیقت میں امت کے علماء ہیں۔ ایسے ہی علماء کسے کہتے ہیں؟ 5واں پوائنٹ یا 6ٹھا پوائنٹ کیا ہے بھائی؟ والعلماء ہم، علماء کون ہیں؟
ورثۃ الانبیاء، علماء وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ بتاؤ نبی ڈاکٹر تھے، نبی انجینئر تھے، کہ نبی وکیل تھے، کہ نبی کارپینٹر تھے، کہ نبی آرکیٹیکٹ تھے؟ کون تھے نبی؟ کون تھے بھائی؟ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے تھے۔ اللہ ان کو وحی کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچاتا تھا، یہ حلال ہے میرے بندوں کو بتلاؤ، یہ حرام ہے میرے بندوں کو پہنچاؤ، مجھے یہ پسند ہے اسے اللہ کے میرے بندوں تک پہنچاؤ، مجھے یہ سب ناپسند ہے یہ میرے بندوں کو بتاؤ پہنچاؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ انبیاء تھے، یہ رسول تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، جن کو اللہ نے چنا تھا کہ یہ میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچائیں گے، وہ انبیاء ہیں۔ ان انبیاء کے پاس کیا تھا؟ کون سی صلاحیت تھی؟ ان کے پاس وحی کا علم تھا، جو اللہ جبریل کو بھیج کر کے ان کو دیتا تھا، ان کے دل میں ڈالتا تھا۔ وہ علم جو تھا نا ان کے پاس اللہ کی طرف سے، وہی علم تھا ان نبیوں کے پاس۔ انہی نبیوں کے وارث جو ہیں وہی علماء ہیں۔ انہی نبیوں کے وارثین کون ہیں؟ علماء ہیں۔ تو والعلماء هم ورثۃ الانبیاء، علماء یہ نبیوں کے وارثین ہیں۔ ورثوا عنہم العلم، یہ نبیوں سے کس چیز کے وارث ہوئے ہیں؟ ہم لوگ اپنے باپ کے، اپنی ماں کے وارث ہوتے ہیں کس چیز میں؟ مال میں، دولت میں، بینک بیلنس میں، جائیداد میں، پراپرٹی میں، گاڑی میں، زمین میں، ہے کہ نہیں؟ گھر، دکان، مکان میں، کیونکہ ماں باپ کے پاس مال دولت۔ نبیوں کے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ درہم، نہ دینار، نہ روپیہ، نہ پیسہ نہیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس وہ علم تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور اسی علم کے وارث کون ہو گئے؟ یہی علماء۔ تو جن کے پاس وہ وراثت ہے علم کی، وہ علماء ہیں۔ جن کے پاس نبیوں کی وراثت ہے وہ علماء ہیں۔ تو والعلماء هم ورثۃ الانبیاء، جو نبیوں کے وارث ہیں، جو نبیوں سے علم کے وارث ہوئے ہیں۔ فَهُمْ يَحْمِلُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، اور وہ علم کہاں رکھتے ہیں؟ انہوں نے وہ علم کہاں رکھا ہوا ہے؟ اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ علم کہاں رکھا انہوں نے؟ سینوں کے اندر رکھا، یعنی وہ اس علم کو سیکھا، اسے یاد کیا، اسے بائی ہارٹ کیا، قرآن کو، سنت کو، اللہ کے نبی کے قول، فعل، تقریر کو، اللہ کے نبی کے فقہ کو، اللہ کے نبی کے فتوے کو، اللہ کے نبی کے فیصلے کو کیا کیا؟ اسے بائی ہارٹ کیا، اسے ازبر کیا، سینے کے اندر اسے اتارا۔ کہتے ہیں وَيَنْطَبِعُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ، اور وہ جو کچھ علم ان کے سینے کے اندر ہے جو نبیوں سے ملا ہے، یہ علم ان کے عمل میں جھلکتا ہے، ان کے عمل میں عملی طور پر دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ إِلَيْهِ النَّاسِ، اور اسی علم کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ علماء کون ہیں؟ پانچواں نقطہ، علماء کون ہیں؟ علماء نبیوں کے وارث ہیں، جو نبیوں سے علم کی وراثت حاصل کی ہے، اور اس علم کو اپنے عمل میں وہ ڈھالتے ہیں، اور پھر اسی علم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ علماء ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ پانچویں بات، ایسے ہی علماء کون ہیں؟ نمبر 6، چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ علماء کون لوگ ہیں؟ الفرقۃ التي نفرت من هذه الامه لتتفقه في دین اللہ، علماء وہ ہیں جو اس امت کا وہ طبقہ ہے، اس امت کا وہ طبقہ، علماء کا طبقہ ہے جو ساری امت کے لوگوں میں سے تھوڑا سا ایک ٹیم، ایک طبقے کی شکل میں، کچھ لوگوں کی شکل میں امت کے عوام سے نکل کر اسپیشلی علم حاصل کرنے پر لگ گیا۔ اٹھتے بیٹھتے ادھر ادھر سن کر کے علم حاصل نہیں ہوتا، جو اپنا سارا وقت کس کے لیے لگا دیتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو علماء وہ ہیں، علماء وہ طبقہ ہے، وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے امت کا وہ طبقہ ہے جو امت سے نکل کر خالص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، وہ ہے علماء، تاکہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، تاکہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرے۔ ثم تقوم بواجب الدعوہ، اور پھر اس کے بعد جب علم حاصل کر لے، عمل کر لے، تو اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینے کی ذمہ داری ادا کرے۔ یہ ہیں علماء، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو آگاہ کریں،
اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غیظ و غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے لوگوں کو کیا کریں؟ ڈرائیں اور آگاہ کریں۔ یہ ہیں علماء، یہ ہیں علماء میرے بھائیوں، جو خالص ایک دم پورے طور پر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں علماء، تاکہ اللہ کا دین سیکھیں بس۔ یہ ہے علماء۔ ثم تقوم بواجب الدعوہ، اس کے بعد لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، جو قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر سورہ توبہ کی آیت کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ بات فرما دی ہے، تمام مومنوں کو ایک ساتھ میں نکل جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ نکل جائیں اور صرف علم حاصل کرنے پر لگ جائیں۔ ایسا سب کے لیے ضروری نہیں۔ اگر ایسا سب کے لیے ضروری ہوتا تب تو سب کو عالم، فاضل، مفتی، محدث، مفسر بننے کی ضرورت ہو جاتی، لیکن ایسا واجب نہیں ہے۔ واجب کیا ہے؟ ضروری کیا ہے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، ہر بڑے طبقے میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت، ہر بستی میں سے کچھ لوگ، ہر گاؤں میں سے کچھ لوگ، ہر شہر میں سے کچھ لوگ، ہر قریے میں سے کچھ لوگ نکلیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ خالص اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے میں مشغول کر لیں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے سب کو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلنا ہے، بلکہ ہر بڑی جماعت میں سے کوئی شہر ہے، کوئی محلہ ہے، کوئی قریہ ہے، کوئی گاؤں ہے، بستی ہے، اس میں سے ایک طبقہ، ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو ضرور نکلے۔ کس لیے نکل جائے؟ اس لیے نکل جائے تاکہ اللہ کے دین میں فقہ حاصل کرے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد جب علم حاصل ہو جائے تب کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب علم حاصل کر کے آ جائیں تو اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں، اپنی قوم کے لوگوں کو بتلائیں یہ جہنم کا کام ہے، یہ جنت کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ڈرائیں، ان کو آگاہ کریں کہ حرام کام کرو گے، شرک کرو گے اور دیگر گناہوں کے کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں سزا دے گا، اللہ کی ناراضگی تمہیں ملے گی۔ اور اگر تم نیکی اور اطاعت کے کام کرو گے، توحید اور اللہ پر سچا ایمان رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ لعلہم یحذرون، وہ ڈرائیں گے تاکہ لوگ ڈر جائیں، آگاہ ہو جائیں۔ یہ ہیں علماء۔ تو علماء کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو ایک دم فارغ کر لیں، ایک دم فارغ کر لیں کہ بھئی ہمیں علم ہی حاصل کرنے کے لیے لگ جانا ہے۔ یہ ہے علماء۔ اگر آپ ان تمام کسوٹیوں پر علماء کو پرکھیں گے تو آپ کو انگلیوں پر گنے جانے والی تعداد علماء کی دکھائی دے گی، اور اگر آپ یہ تمام پیمانے نہیں جانیں گے تو ہر گرا ہوا پتھر، کنکر آپ کو عالم نظر آئے گا، مفتی نظر آئے گا۔ اس لیے یہ ہے پیمانہ، یہ ہے کسوٹی، یہ ہے بیس اور بنیاد جس سے ہم علماء کو جانیں گے کہ علماء کون ہیں۔ اب اس کے بعد آخری ایک پوائنٹ اور بچا ہے، وہ کیا ہے؟ علماء کون ہیں؟ ہدات الناس۔ علماء وہ ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں، لوگوں کے ہادی ہیں، لوگوں کے رہبر ہیں، لوگوں کے رہنما ہیں، دین کی رہنمائی کرتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز بتلاتے ہیں، ایمان اور تقوی کی بات بتلاتے ہیں، کیا کچھ انسان کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں اور کون سے چیزیں ہیں، کون سے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ یہ عوام کو گائیڈ کرتے ہیں، جو یہ ہیں علماء۔ اللہ اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جن سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا۔ ایسا کوئی دور نہیں آئے گا جس میں علماء کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں، الا یہ کہ وہ وقت آئے گا جب اللہ علماء کو موت دے دے گا۔
علماء کو موت دے دے گا تب یہ دور آئے گا، ورنہ کوئی دور ان علماء سے خالی نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی وقت ان سے خالی نہیں رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ رأس الطائفۃ المنصورہ الی قیام الساعہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک جماعت ہمیشہ اس دنیا میں ایسی رہے گی جن کو اللہ کی مدد ملتی رہے گی، اللہ کی مدد سے سرفراز ہوتے رہیں گے۔ جن کو کیا فرمایا؟ طائفہ منصورہ، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین۔ ایک جماعت، ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ اللہ کی مدد پاتا رہے گا، اللہ کی مدد سے ہمکنار رہے گا۔ انہیں نقصان پہنچانے والے، تکلیف دینے والے ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ قیامت آ جائے گی وہ ویسے ہی اللہ کی مدد کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اب علماء کون ہیں؟ علماء اسی جماعت کے سردار لوگ ہیں، اسی جماعت کے سردار، اسی جماعت کے اغوا، اسی جماعت کے امام، اسی جماعت کے پیشوا جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہی علماء ہیں۔ تو حق پرستوں کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، توحید پر سنت پر چلنے والی ایک جماعت قیامت تک رہے گی۔ اسی جماعت کے جو قائدین ہیں، پیشوا ہیں، وہی علماء ہیں۔ وہی کون ہیں؟ وہی علماء ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم او خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس۔ ایک جماعت میری امت کی ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی۔ ان کی مخالفت کرنے والے، انہیں بے سہارا چھوڑ دینے والے، ان کا بائیکاٹ کرنے والے، انہیں نیگلیکٹ کرنے والے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے گی، اللہ کا حکم آ جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی۔ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ، اور وہ لوگوں کے اوپر غالب ہی رہیں گے، لوگوں کے اوپر غالب رہیں گے، دبے کچلے نہیں رہیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے تو وہ لوگوں کے اوپر غالب رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی تفسیر، اس کا معنی سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد اس گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، یہ حدیث امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور دیگر لوگوں نے بھی روایت کیا ہے، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رہی بات یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں ہم اہل العلم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ علماء کرام ہیں۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ڈٹی رہے گی۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں یہ علماء کرام کی جماعت ہے، علماء کرام کی جماعت ہے۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث اگر آپ پڑھیں کہ ایک جماعت میری امت کی حق پر قائم رہے گی، یعنی علماء کی جماعت ہمیشہ دنیا میں رہے گی اور حق پر ڈٹی رہے گی، حق پھیلانے کا کام کرتی رہے گی۔ ان کی مخالفت کرنے والے، ان کا بائیکاٹ کرنے والے، ان سے نفرت رکھنے والے، دشمنی کرنے والے، ان کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ قیامت آ جائے گی اور وہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ ہر صورت میں عوام ان کی محتاج رہے گی اور ان سے مسئلے مسائل دین کی باتیں پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتی رہے گی۔ یہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کرام ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہتے ہیں اگر یہ اہل الحدیث، اللہ کی نبی کی حدیثوں کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، روایت کرنے والے، بیان کرنے والے، تحقیق کرنے والے، اس کی سند کا علم رکھنے والے، اس کی متن کا علم رکھنے والے، اس کی تشریح کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے، اگر یہ لوگ اس جماعت سے مراد نہیں ہیں، فلا ادری من ہم، تو میں نہیں جانتا کہ پھر اور کون ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے۔ تو اصل علم تو نبی کی حدیث ہی ہے، اصل علم اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی تو علم ہے۔ اور کون سا علم ہے؟ لفاظی کرنا، چرب زبانی کرنا، بکواس کرنا، بہت زیادہ بولنا، یہ کوئی علم تھوڑی نہ ہے۔ علم کس کا نام ہے؟ قال اللہ کا، قال الرسول کا، قال الصحابہ کا۔
اللہ نے فرمایا علم ہے، نبی نے فرمایا علم ہے، نبی کے صحابہ نے فرمایا علم ہے۔ علم اسی کا نام ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں، کہتے ہیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے فلا ادری من ہم، تو میں نہیں جانتا کہ پھر یہ کون لوگ ہیں۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جماعت کون سی جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جو حق پر قائم رہے گی جماعت، اس سے کون مراد ہے؟ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل السنت والجماعت، جن کو اہل الحدیث کہا پہلے، اور جو بھی اسی راستے پر چلے گا، جو بھی کس کے راستے پر چلے گا؟ اہل الحدیث کے راستے پر، محدثین کے راستے پر، نبی کی سنت پر جو چلے گا وہی اس سے مراد ہے، نبی کی حدیثوں پر جو چلے گا وہی اس سے مراد ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایسا احتمال ہے کہ یہ جماعت مسلمانوں کے، مومنوں کی بہت ساری کیٹیگری میں بٹی ہوئی ہو، مومنوں کی بہت ساری کیٹیگری میں بٹی ہوئی ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر لگے ہوئے ہوں۔ ایک طبقہ کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جہاد لیکن دنگا نہیں، دنگا فساد نہیں، جہاد اور فساد میں زمین آسمان کا فرق ہے، جہاد اور فساد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاد اللہ کی توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کی جانے والی کوشش، زبان سے، قلم سے، جان سے، مال سے، جو بھی کوشش صرف کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ ہے المعرکہ، میدان جنگ میں اللہ کی توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جہاد۔ یہ جہاد ہے، فساد نہیں ہے۔ آج تو لوگ جہاد کے لفظ سے فساد کر رہے ہیں، ناحق جان لینا، ناحق مال کو نقصان پہنچانا، یہاں دنگا، یہاں آتنک، یہاں فساد، یہاں ٹیررزم، یہاں گاڑی کو آگ لگا دی، یہاں فلاں کر دیا، یہاں فلاں کر دیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں جہاد میں نہیں آتی ہیں، فساد ہیں، فساد۔ اور ابھی ہم نے بار بار ذکر کیا ہے کہ آئے دن یہ فتنے مختلف اچھے خوبصورت ناموں سے پیدا ہوتے رہیں گے، جنم لیتے رہیں گے۔ یہ خارجیت کیا ہے؟ یہ اسی دنگے اور فساد کا نام ہے جو جہاد کے نام سے ساری سرگرمیاں کرتے ہیں۔ اور ابھی آئی ایس کا نام بار بار آپ کے سامنے لیا گیا کہ بالکل ماضی قریب میں سب سے بڑا دنگا فساد کس نے کیا جہاد کے نام پر؟ اسی آئی ایس نے، جس کو عربی میں، اردو میں داعش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا نہیں، ہمارے علماء کبار نے، بصیرت مند علماء نے ہمیں گائیڈ کیا، ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ جہاد نہیں کر رہے بلکہ فساد پھیلا رہے ہیں، دنگائی ہیں، خارجی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ یہ تو معصوموں کی جان لیتے ہیں، معصوموں کا مال تباہ کرتے ہیں، معصوموں کی آبرو سے کھیلتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جہاد، فساد نہیں۔ تو ایک طبقہ ان بہادروں کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کو عام کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو محدثین کا ہے، جو علم حاصل کرنے، علم پھیلانے، اللہ کے نبی کی سنت کو سیکھنے، سکھانے، روایت کرنے کا کام کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو عبادت گزاروں کا ہے، زاہدوں کا، جن کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اور جو بھی لقمہ کھانے کو مل گیا برداشت، جو بھی سستا کپڑا مل گیا برداشت، زہد کی زندگی گزار کرنے والے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ وہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دعوت کا کام کرتا ہو، بھلائی کا حکم دیتا ہو، برائی سے روکتا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا طبقہ، یہ بھی طبقہ ہو سکتا ہے، اور بھی دوسرے کام کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ تو امام نووی کہتے ہیں کہ اس کو ہم ہر طرف دیکھ سکتے ہیں، میدان جہاد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، علم کے میدان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دعوت کے میدان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہو کر کے زہد اور ورع کی زندگی گزارنے والوں کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کہاں آئیں گے؟ اسی طبقے میں سے، طائفہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق۔
تو کہتے ہیں ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ سب اکٹھا ہی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اکٹھا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہوں، کہیں محدثین ہیں، کہیں مجاہدین ہیں، اور کہیں دعوت دینے والے، کہیں بھلائی کا حکم دینے والے، کہیں برائی سے روکنے والے، کہیں زہد و ورع کی زندگی گزارنے والے. ہو سکتا ہے دنیا کے اندر الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگ پھیلے ہوئے ہوں. یہ سب کے سب لا تزال طائفہ کے اندر شامل ہوں گے. یہ ہے امام نووی کی بات. بہرحال اب اس طبقے کے بارے میں، یہ طبقہ کون سا ہے، یہ گروہ کون سا ہے، یہ جماعت کون سی ہے، اس کے بارے میں اتنی ساری باتیں تو آ گئیں. اس کے بعد کہتے ہیں ایک بات متفق علیہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ان سب کو بھی آپ لے لیں. کون کون آ گئے بھائی؟ محدثین آ گئے، مجاہدین آ گئے، بھلائی کا حکم دینے والے آ گئے، برائی سے روکنے والے آ گئے، زہد دنیا سے بے رغبتی کرنے والے آ گئے. یہ سب لوگ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ یہ سب کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ان سب کا اغوا کون ہوگا، ان سب کا امام کون ہوگا؟ وہی علماء کرام ہوں گے. ان سب کا اغوا، ان سب کا پیشوا مقدم کون ہے؟ علماء کرام ہیں. اس لیے یاد رکھیں، دنیا کا کوئی کسی بھی طبقے کا آدمی ہو، بہرحال وہ علماء کرام کے بعد ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کے حکمران، ولی امر، حاکم، خلیفہ، بادشاہ، یہ بھی کب ہے؟ یہ بھی علماء کے بعد، کیونکہ ان کو بھی جو نظام چلانا ہے علماء کی رہنمائی میں چلانا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ من المتفق علیہ ان العلماء هم رؤساء رؤوسها المقدمون فيها. ان تمام لوگوں کے قائد کون ہیں، اغوا کون ہیں؟ یہ علماء کرام ہی رہیں گے. وغیرهم من الناس تبع لهم، اور دوسرے سارے لوگ ان کے ماتحت اور ان کے نیچے ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. کہتے ہیں علماء کرام ہو سکتا ہے کہ شخصیت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہ ہوں، لیکن ان کے آثار، ان کے نشانات موجود ہوتے ہیں. بھئی آج ہمارے بیچ میں امام بخاری تو نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب صحیح بخاری ہے کہ نہیں؟ امام مسلم نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کون سا گھنٹہ نہیں، کون سا سیکنڈ جاتا ہوگا جس میں امام بخاری کا نام نہ لیا جاتا ہو، امام مسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو. دنیا کتنی کشادہ ہے، جگہ جگہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے ان محدثین کا نام لیا جاتا ہوگا کہ نہیں لیا جاتا ہوگا؟ میرے بھائیو، تو علماء ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن ان کے نشانات ہمارے بیچ میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ امام ابن تیمیہ نہیں ہمارے بیچ میں، لیکن ان کی 300-400 جلدیں کتابیں ہمارے بیچ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابن حجر نہیں ہمارے بیچ میں، لیکن ان کی 250-300 جلدیں ہمارے بیچ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اتنی ساری کتاب. علامہ البانی ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن 300+ جلدیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، آج شاید کوئی رات نہیں گزرتی ہوگی جس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء ان کی کتابوں کو الٹ کر کے علم نہ حاصل کرتے ہوں، حدیثوں کے صحیح ضعیف ہونے کا فیصلہ نہ کرتے ہوں. تو ضروری نہیں ہے علماء کبھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے نشانات ان کے آثار موجود ہوتے ہیں. اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ العلماء باقون ما بقی الدہر. جب تک دنیا قائم ہے علماء باقی رہیں گے. یعنی اگر فزیکلی علماء بھی اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے علم کا نشان، ان کے علم کے آثار دنیا کے اندر موجود رہیں گے. کہتے ہیں اعیانہم مفقودہ، وہ فی نفسہ ہی فزیکلی تو نہیں ہوں گے، لیکن آثارہم فی القلوب موجودہ، ان کے نشانات لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہوں گے. بہرحال ایسے ہی علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں، اور یہ بات بڑی اہم ہے، علماء کون ہیں؟ جو جماعت کے سردار ہیں. جماعت بہت سنتے ہیں نا آج کل، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو. جماعت کو لازم پکڑو یعنی علماء کو لازم پکڑو. جماعت کا معنی علماء، جماعت کا معنی کیا ہے؟ علماء کو لازم پکڑو. یہ دیکھیے کہتے ہیں جماعت کون ہے، علماء کون ہیں؟ اسی جماعت کے سردار ہیں جن کو مضبوطی سے پکڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جس جماعت کو چھوڑنے سے ہمیں ڈرایا گیا ہے. اسی جماعت کے سردار کون ہیں؟ اسی جماعت کے اغوا، پیشوا، امام امت کے علماء ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا من فارق الجماعت قید شبر
فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، کہتے ہیں جس نے جماعت کو ایک بالشت چھوڑ دیا، جس نے ایک بالشت بھی جماعت کو چھوڑ دیا، اس نے اسلام کو اپنی گردن سے نکال دیا، اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ بھئی جماعت سے جڑنے کے لیے کس سے جڑنا پڑے گا؟ علماء سے جڑیں گے تو جماعت سے جڑیں گے۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ عقیدہ جو اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں ہے، وہ راستہ، وہ منہج جو قرآن میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، وہ راستہ، وہ روشن راستہ جو نبی کے صحابہ کرام کی زندگی میں ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام جماعت ہے۔ اور اسی کے امام کون ہیں؟ اسی کے امام یہ علماء ہیں۔ انہی علماء سے پتہ چلے گا کہ وہ اصل راستہ کون سا ہے جس پر چل کر ہمیں اس دنیا میں امن و امان اور آخرت میں نجات مل سکتی ہے۔ تو اسی بات کو آپ دیکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بیان کرتے ہیں، علیکم بالجماعہ و ایاکم والفرقہ، اے لوگو جماعت کو لازم پکڑو۔ کس کو لازم پکڑو؟ جماعت کو لازم پکڑو، یعنی علماء کرام کو لازم پکڑو۔ و ایاکم والفرقہ، اور فرقہ بندے سے، ٹکڑے ہونے سے، دھڑ بندی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن الشیطان مع الواحد، اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، دو لوگوں سے وہ دور رہتا ہے۔ شیطان کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے ساتھ، دو آدمی سے وہ دور ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم اکٹھا ہوں گے اسی راستے پر جو قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا راستہ ہے، تو شیطان ہم سے دور بھاگے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اکیلے رہیں گے، الگ تھلگ راستے پر رہیں گے، اس راستے پر نہیں رہیں گے، تو ایسی صورت میں شیطان ہمیں اچک لے گا، شیطان ہمیں اچک لے گا۔ تو اسی راستے پر میں بھی آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں، سب لوگ اسی راستے پر جمع ہو جائیں، اسی کو جماعت کہتے ہیں۔ اور ان کے سردار یہ علماء ہیں جو ہمیں اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر بھی آیا ہوا ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام کہتے ہیں کہ جماعت کے معنی میں دو باتیں ہیں، والملخص والمحصل من اقوال اہل العلم فی معنی الجماعہ قولان، کہتے ہیں جماعت کا معنی کیا نکلا؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس سلسلے میں دو خلاصہ، دو باتیں ہیں جو جماعت کے معنی کا خلاصہ ہے۔ پہلا معنی ہے جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت جب کہیں اسلامی نظام نافذ ہو اور مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے اور وہ سارا ملک اسی کے ماتحت رہ کر کے زندگی گزارے۔ اس معنی میں جماعت کہاں ہے؟ اس معنی میں جماعت اس وقت روئے زمین پر مملکت سعودی عرب کے اندر ہے، بس اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ملک اس معنی میں نہیں ہے۔ ایک حاکم ہے، پورا ملک ان کی قیادت میں چل رہا ہے، پورا ملک الحمدللہ توحید قائم ہے، سنت قائم ہے، فرائض قائم ہے، حدود قائم ہے، قصاص لیا جا رہا ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، زانی کو رجم کیا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے۔ تو جماعت کا ایک معنی ہے مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمانوں کا حاکم ہو، سارے لوگ ایک مسلم حاکم کے ماتحتی میں زندگی گزارے، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ جماعت سے مراد المنہج والطریقہ، اس سے مراد منہج ہے اور راستہ ہے، اس سے مراد منہج اور راستہ۔ کون سا راستہ؟ وہی راستہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے ہمیں دیا ہے۔ قرآن چھوڑ گئے ہیں، سنت چھوڑ گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی قرآن و سنت کو سمجھنے کا سب سے بڑا سورس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جیسے انہوں نے دین کو سمجھا۔ تو کہتے ہیں فمن کان علی ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ والسلف الصالح فہو مع الجماعہ، اس لیے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، آپ کے صحابہ کرام کے راستے پر چلے گا، سلف کے راستے پر چلے گا، سلف صالحین کے راستے پر چلے گا، فہو مع الجماعہ، تو وہی جماعت کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے یہ ہو گیا معنی کس کا؟ جماعت کا۔ اسی جماعت کے سردار علماء ہیں، اسی جماعت کے سردار قائدین علماء کرام ہیں۔ اسی بات کو اور بھی دیگر لوگوں نے سمجھایا ہے۔ یہاں ہمارے سامنے امام علامہ آجری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں پر نوٹ کی ہوئی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بالکل شارٹ میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بیان فرماتے ہیں امام آجری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کو اس راستے پر چلاتا ہے۔
کس راستے پر؟ قرآن کے راستے پر، سنت کے راستے پر اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے راستے پر چلاتا ہے، اور اسی راستے پر چلاتا ہے جس راستے پر مسلمانوں کے ائمہ رہے، تابعین رہے، تابعین رہے، امام بخاری رہے، مسلم رہے، ابو داؤد رہے، نسائی رہے، ترمذی رہے اور دیگر ائمہ دین اسی راستے پر چلتے رہے۔ کہتے ہیں جیسے امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، مالک بن انس، امام شافعی، احمد بن حنبل، قاسم بن سلام اور جو لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، یہی لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنا دراصل جماعت پکڑ کر کے چلنا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بات، امام عبداللہ بن مبارک کا نام سب لوگوں نے سنا ہے، بہت بڑے چوٹی کے عالم اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں اور اچھی طرح سے آ جائے گی کہ جماعت سے مراد کیا ہے، جماعت سے مراد کیا ہے۔ جماعت کو لازم پکڑو نا، تو جماعت کیا ہے لازم پکڑیں، یہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ ان سے پوچھا گیا من الجماعۃ التی ینبغی من الجماعۃ الذین ینبغی ان یقتدی بہم، وہ جماعت کون سی ہے جن کی پیروی کی جائے، وہ جماعت کون سی ہے جن کے پیچھے چلا جائے، جن کے نقش قدم پر چلا جائے، وہ جماعت کون سی ہے؟ امام ابن المبارک سے پوچھا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان غنی ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، طلحہ ہیں، ہے کہ نہیں، سعید بن زید ہیں، سعد بن ابی وقاص وغیرہ، آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کا نام لیا، یہ جماعت ہے جن کے پیچھے چلنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جماعت سے مراد کون لوگ ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، دیگر جو علماء صحابہ ہیں ان کے نقش قدم پر چلنا، یہی جماعت ہے جن کے پیچھے چلنا ہے۔ کہتے ہیں نام لیتے رہے، نام ابو بکر عمر سے شروع کر کے نام لیتے رہے، نام لیتے کہاں پہنچے؟ کہتے ہیں یہاں تک کہ محمد بن ثابت کا نام لیا، حسین بن واقد کا نام لیا، اتنے سارے نام لے لیے۔ یہ کون ہیں؟ صحابہ، تابعین، تابعین، ان سب کے نام لیتے رہے۔ کہتے ہیں فقیلا، تو لوگوں نے کہا، کسی نے کہا ان سے ہؤلاء ماتوا، امام صاحب عبداللہ بن مبارک، آپ نے جن لوگوں کا نام بتایا ہے کہ یہ جماعت ہے ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ان سب لوگوں کی تو موت ہو گئی ہے، وفات پا چکے ہیں، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، سب وفات پا چکے ہیں، جن کا نام آپ لے رہے ہیں سب کی وفات ہو چکی ہے، کس کے پیچھے چلیں ہم لوگ؟ تو امام عبداللہ مبارک نے کیا فرمایا؟ فَمِنَ الْأَحْيَاءِ، زندوں میں کون ہے؟ کسی کا نام بتاؤ، زندوں میں کون عالم ہے، زندوں میں کون ہے امام جو اس وقت موجود ہے؟ تو جب نام بتایا گیا تو نام کیا تھا؟ ابو حمزہ السکری، ابو حمزہ سکری، یہ بھی چوٹی کے امام اور عالم ہیں۔ کہا اگر امام ابو حمزہ سکری زندہ ہیں تو انہی کے راستے پر چلو، انہی سے جڑے رہو، یہی جماعت۔ اکیلے کون ہیں وہ؟ اکیلے وہ جماعت ہیں، اس لیے کہ وہ اسی قرآن، اسی سنت اور صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوئے آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ امت کے جو علماء ہیں وہ اصل میں جماعت ہیں، اور جو چوٹی کے علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، وہی جماعت کے سردار ہیں، وہی جماعت کے امام ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کہے جماعت سے جڑ جاؤ، جماعت کو لازم پکڑو، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ بھاڑ سے نہیں جڑ جاؤ، بڑی تعداد سے مت جڑ جاؤ، میجورٹی کا ساتھ دینے والے مت بن جاؤ۔ کوئی جمہوری الیکشن تھوڑی نہ ہے کہ بڑی تعداد ہو جس طرف اسی طرف جڑ جاؤ، نہیں، بلکہ کیا معنی ہے اس کا؟ جماعت سے جڑ جاؤ، جماعت کو لازم پکڑو، یعنی قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے علماء سے جڑ جاؤ۔ یہ ہے علماء، یہ ہے علماء کرام کا مقام۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی جماعت کو لازم پکڑنے کی بات ہو تو ہم جان لیں کہ جماعت کو لازم پکڑنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو امت کے چوٹی کے علماء ہیں، قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے علماء، ان علماء سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ تو علماء کون ہیں؟ اتنی بات آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ علماء کون ہیں؟ علماء کون ہیں؟ علماء کون ہیں؟ یہ ہیں علماء۔ اب اگلے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ان کی پہچان کیسے کریں، ان کو پہچانیں کیسے، علماء کو پہچاننے کی
کیفیت کیا ہے، علماء کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے علماء کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے غیر علماء کو علماء سمجھ لیا تو ہم اپنے ایمان، عقیدے، عمل ہر مسئلے میں خطرے کے نشان پر چلے جائیں گے۔ علماء نہیں ہیں اور ہم نے عالم سمجھ لیا، جیسے دنیا کے کسی معاملے میں اگر ہم کسی اور چیز کی تلاش میں ہوں اور کسی اور کو اپنا اغوا بنا لیں تو ہم خطرے میں داخل ہو جائیں گے، بالکل ایسے ہی۔ اور سب سے زیادہ خطرناک راستہ تو علم کا راستہ ہے، دین کا مسئلہ سب سے خطرناک ہے۔ اگر دنیا میں کسی دوسرے میدان کے آدمی کو انسان پکڑ لے اور اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دے تو اس کی دنیا کا نقصان ہوگا، اس کی بلڈنگ کا نقصان ہوگا، اس کی عمارت کا نقصان ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر دین کے معاملے میں ہم نے نہ اہلوں کو پکڑ لیا تو ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا، ہماری راہ سنت کی ہٹ جائے گی، بدعت کے راستے میں چلے جائیں گے، اللہ کی رضا کی راہ سے محروم ہو کر اللہ کی ناراضگی کے راستے پر چل پڑیں گے، یہ خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ علماء کون ہیں جو دین اور عقیدے میں ہماری رہنمائی کرنے والے سب سے زیادہ سچ مچ حقدار ہیں، اور وہی حقدار ہیں، ان کے سوا کوئی اس بات کا اہل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔